السلام علیکم محمد ارض صدیق پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت اہم ایشو پہ گفتگو کرنی ہے اور بجائے چونکہ میں موجود نہیں لندن میں فرید قریشی صاحب لندن میں انگلینڈ میں موجود ہیں. موسم بھی انجوائے کر رہے ہیں, اس وقت گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تکلیف پکڑ کے رکھا ہوا, اس لیے پکڑ کے رکھا کچھ اچھی خبریں اور جسے کہتے ہیں نا صاف صحافت, ریئلٹی, کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں کرنا. فرید قریشی کا آپ کو پتا ہے یار سے تعلق ہے, ینگ جنریشن اور اپرائٹ آدمی. آج ذرا ان سے لندن کی فضاؤں کی کہانی سیاسی, سماجی اور اخلاقی ذرا پوچھتے ہیں. پہلے پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کچھ سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں بہت زیادہ, اور وہ کچھ کا کہنا یہی ہے کہ سیان علی والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایک دم معاملہ تیز شروع ہوا اور پاکستان کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہے پارٹی کے اندر ہی. بہرحال یہ دو کہانیاں چل رہی ہیں, اصل کیا کہانیاں چلیں وہ کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ بتا سکیں گے نواز شریف صاحب نے فل فلیج سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے الفاظ کا میرے بارے میں. ایک تو میں معذرت کروں گا آپ کے ناظرین سے کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, آکورڈ لگتا ہے لیکن مجبوری سمجھیں اور معاف کریں اس پہ. نواز شریف نے بالکل سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. شروع کہنا شاید تھوڑا سا غلط ہوگا, شروع تو انہوں نے کافی عرصے سے سیاسی سرگرمیاں کی ہوئی تھی. آپ بھی ان کی تقاریر دیکھ رہے ہیں. گجرانوالہ جلسے سے انہوں نے ایک سخت قسم کی تقریر کر کے بڑا واضح اور سخت پیغام دیا, اور اس کے بعد ان کی سیاسی سرگرمیاں ابھی تک جاری ہیں. اب ان میں کچھ تیزی دکھائی دے رہی ہے, اور انہوں نے سیاسی ورکرز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی شروع کی ہیں. نون لیگ کے ورکرز کے ساتھ ان کی متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. صحافیوں کے ساتھ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی, 2.5 گھنٹے تقریباً جاری رہی, جو اس میں انہوں نے کھل کے بات کی اور بہت سارے موضوعات پہ انہوں نے ان کا جو موقف ہے وہ پیش کیا اور سوالوں کے جواب بھی دیے. ایسا میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ نواز شریف جو ہے لندن میں صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے تسلی سے جواب دے رہے ہیں اور سب کے سوالات لیے جا رہے ہیں, اور کسی کو بھی جیسے بعض حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اپنے پسندیدہ صحافیوں کے صرف سوالات لیتے ہیں, وہ سچویشن نہیں دیکھنے میں آئی, بلکہ سب کے سوالات لیے, جس نے جو پوچھنا تھا پوچھا, جواب انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دیے سب کو, اور بڑی ڈیٹیل سے وہ میٹنگ ہوئی اور سیاسی سرگرمیاں انہوں نے کافی تیز کر دی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ کی ملاقات رہی اور اندر کی باتیں, میں 2-3 سوال رکھنے لگا ہوں. انہوں نے مجھے بھی پتا ہے, مثال کے طور پر انہوں نے اپنا اشرف غنی کے ساتھ تعلقات, کرزئی کے ساتھ تعلقات, عبداللہ کے ساتھ تعلقات, نریندر مودی کے ساتھ تعلقات, انہوں نے بڑا اسرٹ کیا ان سے تعلقات. کیا کہ وہ خاندانی تعلقات کی بات کر رہے ہیں یا اور تعلقات کی بات کی؟ ان سے جب سوال پوچھا کہ افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں, اور جو افغان وفد آپ سے ملنے آیا تھا انہوں نے کیا شکایات کی تھی, تو نواز شریف نے کہا کہ کیا افغانستان کے ہر معاملے میں مداخلت کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سوال آگے سے نواز شریف, پھر انہوں نے کہا کہ افغان جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں, اور افغان جو کرزئی ہیں یا اشرف غنی ہیں وہ میرے ساتھ تو ان کے اچھے مراسم ہیں, وہ ٹھیک رہے ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ یا موجودہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں. انہوں نے نریندر مودی کا بھی ذکر کیا کہ میرے دور میں نریندر مودی خود چل کر پاکستان آئے اور اب وہ فون تک نہیں اٹھاتے حکومت پاکستان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں. اور انہوں نے بڑی کھل کے بات چیت کی اس حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ عالمی لیڈر پاکستان کا فون کرتا نہیں ہے اور دوسرا جو ہے فون اٹھاتا نہیں ہے. انہوں نے اپنے تعلقات کا ذکر کیا, جس سے یہ لگتا ہے بظاہر کہ وہ اپنے ذاتی تعلقات کی بات کر رہے ہیں, اور اپنا جو ان کا ایک پاسٹ ہے, وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اس وجہ سے جو ان کے تعلقات ان شخصیات کے ساتھ ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان جو حکومت تھی وہ میرے ساتھ تو بات کرنا چاہتی تھی, بات کرتی تھی, لیکن حکومت پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں تھے. یہ باتیں بڑی انہوں نے کھل کے کی اور ساری نوٹ کی گئیں. پھر آپ نے اس حوالے سے پڑھی ہوں گی خبریں بھی, بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا, وہاں پہ بی بی سی کے 2 صحافی موجود تھے, ایک انگلش سے اور ایک اردو سے, اور انہوں نے بھی سوالات پوچھے. باقی میڈیا کے بھی تمام لوگ وہاں پہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. اچھا, میں جو ایک بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے نا, دیکھیں یہاں سے بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے. ایک تو دیکھیں نا, حامد کرزئی نے, اشرف غنی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی, یہ سارے معاملات آگے. پھر نریندر مودی کا جو رول پاکستان میں رہا,
गुलबशन याद है, मैं बाकी लोगों के हवाले से बात करूं, ये तो यानी ये तकलीफ दे इस बात का, यही तो लोगों का गिला है इस हवाले से। और जहां तक बात है, अगर ऐसी है ना कुछ स्टेट्समैन के हवाले से, वो तो मैं नहीं समझ पाया ना मैं देख पाया। मैं अगली बात की तरफ चलता हूँ। देखिए, मैं चूंकि लंदन में भी आया था, अब मैं जो चेहरे देख रहा था ना सियासी तौर पर, जो सियासी सरगर्मियां, जुबैर गुल को देख लिया या नासिर भट्ट को देख लिया या नासिर जंजुआ को देख लिया, वो ये सारे तो वही शक्लें मुझे वही नजर आई हैं। और कमाल की बात है, पिछले 2-2.5 साल में तो इनको अपने ड्राइंग रूम में जाने की जगह नहीं मिलती थी। बेचारे बाहर ही लगाए होते थे उन्होंने, बाहर बैठे मियाँ साहब ने बाहर मिला, हाथ बांध के बाहर इंतजार कर रहे होते थे। तो ये कोई चेंज नहीं देख रहे कि एकदम इन्होंने ड्राइंग रूम के दरवाजे भी खोल दिए इन सब के लिए। ये बात भी वहां पे की गई और उनसे पूछा गया कि ये जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं सियासी वर्कर, आपके इनका जो भी है, लेकिन ये आपके साथ बड़े कमिटेड हैं। इनमें से एक बंदा नासिर भट्ट वो है जिसने एक जज की वीडियो बनाई, और दूसरा बंदा वो है जुबैर गुल जो ब्रिटिश नेशनैलिटी छोड़ के पाकिस्तान चला गया आपके लिए। तो ऐसे सियासी वर्कर्स को उनका जायज हक कब देंगे आप? इस हवाले से बातचीत हुई। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि पहले जो सियासी वर्कर हैं वो बाहर खड़े हुआ करते थे, हम देखते थे इन चीज़ों को। अब उन्हें अंदर बुला के बिठाया भी जाता है, उनसे बातचीत भी की जाती है, उनकी राय भी ली जाती है, और सियासी वर्कर्स को उनका जो जायज़ मुकाम है वो शायद दिया जा रहा है इस वक्त। जिन शख्सियात का आपने जिक्र किया है, नवाज शरीफ के इर्द गिर्द यही लोग होते हैं, या साबिक वजीर खजाना जो है इसहाक डार वो होते हैं, और उनके बेटे अली डार होते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के अपने बेटे होते हैं, नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ, जिन लोगों का आपने जिक्र किया, सारे लोग वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ के साथ मौजूद होते हैं। और उनकी ये तो रेगुलर जो नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के ऑफिस में लोग आते हैं, उनमें ये लोग शामिल हैं। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो अमूमन बाहर नजर आते हैं, लेकिन उन्हें भी मीटिंग्स में अब अंदर बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। बिल्कुल ये फैक्चुअली दुरुस्त बातें। तज्जिया में किसी चीज पे करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं सिर्फ खबर आपको दे सकता हूँ कि ये बातें हुई। आप मेरी उस सहाफियती मजबूरी को भी समझते हैं कि मैं चीजों पे कोशिश करता हूँ कि सिर्फ खबर की हद तक रहूं, बाकी चीजों पे ना जाऊं तो शायद ज्यादा बेहतर है। आप बेहतर तज्जिया कर सकते हैं, आप सीनियर हैं, तो आप मेरे ख्याल से उस पर तज्जिया करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। मैं चूंकि नासिर भट्ट ने हमारे एक दोस्त को जब खबर दी थी तो उन्होंने कानूनी नोटिस दे दिया था। फिर मैंने इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढना शुरू किया, ट्रैक देखना शुरू किया, तो इतने केसेस मिले। जुबैर गुल के बारे में बात, फिर वो नासिर जंजुआ के बारे में, फिर मैं नाम और नहीं बता रहा कि उनके आसपास अक्सर तो मैंने देखा कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अवेलेबल है हर वक्त के हवाले से। तो ये चूंकि आपके हवाले से जो कि मेरी खबर है, मैंने तहकीक की है और देख रहे हैं, और जो होम ऑफिस के अंदर शयान ने जो एप्लीकेशन दी है, वहां ये डाटा सारा उनके आसपास मिलना, कौन कौन से लोग और जिस तरह की बदतमीजी का मुजाहरा किया गया, जुनैद की शादी के बाहर जो तूफान किया, बर्पा किया, फिर तकरीर जिस तरह की, फिर जिन्होंने गालियां निकाली उनको ड्राइंग रूम में भगा लिया। हम इन बातों को छोड़ते हैं, मैं चलता हूं अगली बात की तरफ। अब देखिए, 2019 में ये प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते थे, यहाँ हालत नहीं थी, सांस नहीं ले सकते थे। आज आए कल गए, मौत की बातें होती रही। अल्लाह ताला ने जिंदगी दे कि ये सारी चीजों का लेकिन मैंने जब अपने तौर पर तहकीक कराई मुख्तलिफ अस्पतालों से और हर जगह से, नवाज शरीफ एक दिन भी किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। वो टेस्ट कराया, एक आध आगे डॉक्टर डेविड लॉरेंस से वो रिपोर्ट ली, वो रिपोर्ट हम यहाँ भी हम डॉक्टर को 1000, 1500, 2000 फीस देते हैं, वो रिपोर्ट बना के देते हैं। आपने कोई वाकई ऐसी चीज नोटिस की कि ये दाखिल रहे हैं? या नवाज शरीफ इस वक्त काफी हशाश बशाश नजर आ रहे हैं? अब तो मेरा अगर वो पाकिस्तान आना चाहे तो दिक्कत तो कोई नहीं है। देखिए, जब नवाज शरीफ नवंबर 2019 में आए थे बरतानिया, तो उस वक्त उनका नजर आता था कि वो काफी कमजोर हैं, बीमार नजर आते थे, अस्पताल रेगुलर जाते थे। एडमिट, आपकी बात दुरुस्त है, एक दिन भी नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल नहीं रहे। उन्हें लेके जाया जाता था, उनके टेस्ट होते थे, उनकी ट्रीटमेंट जो भी की जाती थी, उन्हें मेडिसिन दी जाती थी, फिर वो घर भेज दिया जाता था। उन्हें डॉक्टर अदनान उनके साथ मौजूद होते थे। अब बज़ाहिर नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका जो ऑपरेशन होना था डॉक्टर अदनान के मुताबिक, जो दिमाग को खून मुंतकिल करने वाली शरेआन थी, उसकी सर्जरी बड़ी ज़रूरी थी, वो नहीं हो सकी अभी तक, क्योंकि बरतानिया में ऑपरेशन वगैरह रोक दिए गए थे कोविड की वजह से, इस तरह के ऑपरेशन। तो इस वजह से उनके मुताबिक ये नहीं किया जा सका ऑपरेशन। लेकिन बज़ाहिर नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है, वो कई घंटे तक बैठ के बातचीत कर सकते हैं, वॉक करते हैं, और पाकिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं। और उन्होंने उनसे ये सवाल किया गया कि मियां साहब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान वापस जरूर जाऊंगा, और जब मैं हालात मुनासिब समझूंगा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, तो मैं घबराने वाला नहीं हूँ। ये बात उन्होंने की मीडिया के साथ अपनी मीटिंग के दौरान। उनकी तरफ से ये
یہ میرا خیال ہے کہ ان کی واپسی میں رکاوٹ ان کی صحت نہیں بلکہ سیاسی حالات ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک واپس نہیں جا رہے, اور جب انہیں لگے گا کہ اب صحیح وقت ہے جانے کا تو وہ چلے جائیں گے. برطانیہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے وہ. یہ میری جو معلومات ہیں ان کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں. اچھا, میں خبر دیتا چلوں آپ کو کہ جہاں تک نواز شریف کے حوالے سے بات, اگلی میں خبر دیتا ہوں, یا آج ہمارا پروگرام ریکارڈ رہے گا. آج اپنا جمعے کا دن ہے, جمعے کی صبح یہ پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت ناظرین کے حد تک. نواز شریف نومبر میں پاکستان آنے, بڑی پلاننگ ہو چکی ہے. وہ اپنے قریبی رفقار کے حوالے سے جو سیاسی ملاقاتیں شروع کی ہے نا, اس میں دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سمجھی بیٹھے ہیں کہ مریم وہاں سے بری ہو جائیں گی تو وہ آ جائیں گے, حالانکہ وہ پاکستان میں آئیں گے تو انہیں جیل میں جانا پڑے گا, ضمانت کا سوال تو پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری جب میں بات نے جو ہے نا, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا, میں نے نواز شریف سے ایگزیکٹلی یہی بات پوچھی کہ میاں صاحب آپ اگر پاکستان واپس جاتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا, تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو نواز شریف نے تھوڑے جذباتی انداز میں کہا کہ یہ کیا سوال آپ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے پاکستان گیا تھا اس وقت جب مجھے سزا ہو چکی تھی اور مجھے پتا تھا میں نے جیل میں جانا ہے, اور یہی آپ کی بات کا جواب ہے. تو یہ بات انہوں نے بڑی کلیئر کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان ضرور جاؤں گا, میں گھبرانے والا نہیں ہوں. یہ ان کی بات ہے. اور جو آپ نے کہا کہ نومبر میں پاکستان آنا ہے, اس حوالے سے ایک اور بھی ہمارے صحافی دوست ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ اکتوبر یا نومبر میں شاید نواز شریف پاکستان جائیں گے. اور انہوں نے بھی یہی جو ایویڈنس آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں نا کہ تیاریاں جو کی جا رہی ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تیز کی گئی ہیں, انہی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات لکھی تھی. اور کچھ شاید ان کے تعلقات بھی بڑے قریبی ہیں نواز شریف فیملی کے ساتھ, تو اس حوالے سے ان کی معلومات بھی شاید ہوں گی اس کے اوپر, جیسے آپ کی بھی معلومات ہیں. اچھا دیکھیے, میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو فرید. ایک بات جو ہے نا, بنیادی طور پر ایک بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ڈاکٹر عدنان پاکستان آگے, اگر کوئی بھی علاج کرانا تھا, کوئی آپریشن کرانا تھا, میں نے اپنے طور پر پتہ کرایا, یعنی جو ایمرجنسی آپریشن ہے, جو ایسے حالات کے آپریشن آج بھی ہو رہے ہیں, ٹراما سینٹر سارے چل رہے ہیں, یعنی یہ کہا جائے کہ نہیں بند پڑے ہوئے ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے, یہ ماننے والی ہے نہیں ہے. دوسرا جو بات ہے نا, اصل بات ہے کہ وہ جو بنیادی طور پر بات ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ شایان علی کی موومنٹ جو ہے نا, یعنی اس بچے کا جانا, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جانا, ان کو ریپرزینٹیشن دینا, پھر جواب آنا 6 ستمبر یا 8 ستمبر کو آنا, پھر اس نے وہ پٹیشن ڈالی, وہ ٹھیک ہے گو سلو ہو چکی ہے, لیکن اس میں سے بھی کوئی 30,000 کے قریب ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. پھر وہ ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم ساری آ رہی ہیں نا, یعنی جو وجہ ہے نا کہ چونکہ نیشنل کرائم ایجنسی اور اپنا جو ڈرٹی منی کے حوالے سے جو موومنٹ چل رہی ہے 5 ممالک کے حوالے سے, تو پاکستان کا نام بھی, پاکستان میں صرف نواز شریف وغیرہ نہیں, ابھی اور نام بھی آنے والے ہیں, اور بہت جلد وہ نام سارے آئیں گے. تو یہ حالات بھی ایسے ہیں, تو نواز شریف اس لیے, یعنی ان حالات میں کہ ایسے حالات آئے, ویزا ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی, موسٹ پروبلی ہو جاتی ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اگر انہوں نے ایکسٹینشن بھی دینی ہے تو نواز شریف کو اب چونکہ جتنی موومنٹ کر رہے ہیں نا, میں آپ کو ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں, جتنی وہ موومنٹ کر رہے ہیں نا, ان موومنٹ کے بعد ایکسٹینشن ان کے لیے کوئی اسپتال تو جا رہے نہیں. آج اگر اسپتال چلے جائیں, جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جائے, آپریٹ کرا لیں, تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ انہیں شاید ایکسٹینشن مل جائے. تو یہ حالات بھی ہیں. لیکن ایک جو بات اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور جو میں دیکھیں, دیکھ ایک رہا میں ہوں, بات آپ کو بتا دوں کہ جو ماہرین قانون ہیں ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جس طرح کی ان کی سیاسی سرگرمیاں ہیں نواز شریف کی, اور جیسی ان کی صحت ہے بظاہر, ان حالات میں شاید ان کو ویزا میں نہ ملے توسیع. یہ بات آپ کی بڑی حد تک درست ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ڈرٹی منی کے حوالے سے, تو پاکستان اگر ایویڈنس پیش کرے تو جو بھی پیسہ پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ لایا گیا ہے وہ واپس کیا جا سکتا ہے. ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. پاکستان کی ایک بڑی شخصیت جو کہ ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں, ان کے 180 ملین پاؤنڈ ضبط کر کے برطانوی حکومت نے پاکستان کو واپس بھیجے ہیں تھوڑا عرصہ پہلے, عمران خان کے دور حکومت کے دوران ہی. تو اگر ثبوت دیے جائیں تو بالکل پاکستان کے جو بھی پیسے ہیں جو غلط طریقے سے برطانیہ منتقل کیے گئے وہ واپس بھیجے جا سکتے ہیں. نہیں, لیکن یہاں ایک دقت ہے. وہ دقت یہ ہے فرید, قانونی طور پر, جو کہ وکالت میرا پروفیشن ہے, ان کے دو آرڈر آگے ہوئے ہیں, یعنی بیسیکلی 2 ججمنٹ ہیں. ایک ججمنٹ سسپینڈ ہوئی ہے, وہ بھی ان کے اپنا ایبسکونڈڈ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. دوسرے میں آلریڈی سسپینڈ نہیں ہے. یہ ججمنٹوں میں باقاعدہ ڈرٹی منی کے حوالے سے بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اسی کی ایگزیکیوشن ہے, اپنا UN کنونشن آن کرپشن
2005 بھی بڑا کلیئر ہے. وہ پاکستانی کورٹوں سے جب تک سپریم کورٹ تک سیٹل نہیں ہوتا تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جب تک وہ ہو نہیں جائے گا, وہ اٹیچمنٹ کا پروسیجر نہیں ہوگا تب تک, اس لیے پاکستان شاید سلو ہے. اچھا, ایک آخری بات آپ سے جو میں نے پوچھنی ہے, اور وہ کہیں نواز شریف دوسرے الطاف حسین بننے تو نہیں جا رہے, جو ان کی اس دن کی اندر کی گفتگو ہے وہ آپ تک بھی میرے تک بھی کافی شیئر ہوئی ہے, اور وہ میں نہیں سمجھتا, اور وہ جس طرح کی گفتگو یاری دوستی انہوں نے بتائی, پھر جس طرح کے لوگ ان سے ملتے جلتے رہے, دوسری تصویر کا رخ ہے کہ وہ الطاف حسین تو نہیں بننے جا رہے. دیکھیں, ایک تو میں یہ بات بتاؤں کہ جو میٹنگ کے اندر جو بھی بات چیت ہوئی تھی اس میں وہ ساری آف دی ریکارڈ کوئی بات نہیں ہوئی, ساری چیزیں رپورٹ کرنے کے لیے کی گئیں اور ہر چیز تقریباً سامنے آ چکی ہے. اب اگر نواز شریف کو الطاف حسین کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو بہت سارے آپ کو فرق نظر آئیں گے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم تھی, الطاف حسین کی جماعت, اس کے اوپر وائلنس کے بہت زیادہ الزامات تھے. کراچی کے اندر بتہ خوری, کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ, اس طرح کے الزامات ان کے اوپر بہت زیادہ تھے. اور ایسے جو ان کی 2016 کی تقریر تھی جس کے نتیجے میں نہیں فرید, میں یہ نہیں, میرا سوال دوبارہ کوشچن ریفریز کر دیتا ہوں. میں یہ بات نہیں کر رہا سیاسی جماعت کے طور پر نہیں ہے, میں بغاوت کے طور پر اداروں کے حوالے سے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, مجھے کیوں نکالا, اور پاکستانی اداروں کو ملائن کرنے کی, فوج کو بدنام کرنے کی, عدلیہ کو بدنام کرنے کی, میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. جہاں تک ہے وہ جہاں تک وہ والا کیس ہے نا کہ ایم کیو ایم اور اس کا نہیں ہے, میں تو ان کی زبان, چونکہ وجہ یہ ہے پاکستان کے اندر ان کی تقریر تو آ نہیں سکتی, تصویر اپنی جگہ پر, وہ تو پیمرا سے پابندی میں نے لگوائی ہوئی ہے, اظہر صدیق نے لگوائی ہوئی ہے کہ آپ سکونڈر ہیں, آپ پاکستان میں تقریر نہیں کر سکتے, اس لیے پاکستان میں وہ خبریں ساری نہیں آتی ہیں. ہاں, اصل میں بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے, میری رائے میں اگر نواز شریف نے کوئی اداروں کے خلاف یا اس طرح کی بات کی ہے تو پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ قانون کے ذریعے ان کی تقریر پر اور ان کی تصویر پر پابندی لگائی گئی ہے, تو اگر انہوں نے کوئی غداری کی ہے اور کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو آئین کے خلاف ہیں, قانون کے خلاف ہیں, تو ان کے خلاف بالکل قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان پہ پابندی لگنی چاہیے. اگر قانون کے مطابق کوئی اس طرح کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر کہ جو بندہ فلاں ادارے پہ تنقید کرے گا اس پہ پابندی لگے گی, تو بالکل وہ ہونی چاہیے. میں جو بات کر رہا تھا پہلے کہ اگر موازنہ الطاف حسین سے کیا جائے تو ان دونوں شخصیات میں بھی اور ان کی سیاسی جماعتوں میں بھی بہت سارے فرق موجود ہیں. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف اس نہج تک جائیں گے جہاں پہ الطاف حسین گئے, کہ انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں وائلنس کو پروموٹ کیا, اور ان کی تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر یو کے میں بھی کیس چل رہا ہے جو کورٹ کے اندر ابھی بھی موجود ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کے لیے اکسایا لوگوں کو پاکستان میں. تو ویسی صورتحال بظاہر ابھی تک نظر نہیں آتی, مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں, پیشن گوئی کوئی میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. آپ سیاسی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی چیزوں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, تو آپ کا میرے خیال سے تجزیہ اس میں مجھ سے بہتر ہوگا. خبر جو میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہے باتیں, اس میں اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. نہیں, یہی کوالٹی ہے فرید آپ میں. آپ دیکھیں نا, بڑا مشکل کام ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کئی دوست یہاں ہمارے یہاں انگلینڈ میں موجود ہیں, وہ دیکھیں نا, وہ ٹینٹڈ بات کرتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹی دی ہے, آپ بڑی بیلنس, بالکل حقائق کے اوپر کوئی ایگزیریٹڈ بات نہیں ہے, کوئی خلاف بات نہیں ہے. حالانکہ میں اگریسو ہوتا ہوں لیکن آپ نے اگریسو والی بات نہیں ہے, اور یہ بڑا کم ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, یہاں اس وقت مختلف چینلوں کے دوست اب آپ موجود ہیں, میرے نام لینے کی ضرورت, کی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں, باؤنس بیک بھی ہوتی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی شیان کو باقاعدہ شیان کو باقاعدہ روکنے کے لیے ایک موومنٹ شروع ہو چکی ہے باقاعدہ, لیکن وہ بچہ غیر سیاسی ہے, وہ کوشش کر رہا ہے اپنی, اور وہ چلتا رہے گا. ہمیں یہ فیک نیوز کی آپ نے بات کی تو میں نے کہا فواد چودھری اس حوالے سے وہ اتھارٹی کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے, میرے خیال ہے آپ نے اس پہ بھی اپنے کچھ ضرور ویلاگ کیے ہوں گے. تو فیک نیوز ایک بڑا مسئلہ ہے, یقیناً اس کو حل ہونا چاہیے. جس طرح سے جو ماڈرن ممالک ہیں ترقی یافتہ, جس طرح سے انہوں نے قابو پایا ہے, ہمیں بھی وہی طریقے اپنانے کی ضرورت ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی فیک نیوز چلاتا ہے تو وہ قوانین پاکستان کے اندر موجود ہیں, پیمرا ہے, عدالتیں موجود ہیں, بالکل کارروائی ہونی چاہیے. اور ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے, آپ کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خبریں دینے کا بھی, ان کے اوپر تجزیے کا بھی. تو بہرحال اس پہ مزید کیا کہا جائے. بہت شکریہ. اصل میں فرید آپ کا بہت شکریہ, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آپ سے اتنی پیاری گفتگو کرتے ہوئے. حالانکہ میں نے یہ 2-3 پروگرام ملا تھا کرنے تھے, لیکن ایک پروگرام میں اچھا ہو گیا,
کہ لمبی ایک گفتگو ہوگی اور سارے ایشوز جو ہے نا وہ ڈسکس ہو گئے. آپ کو کبھی کبھی تکلیف دیتے رہیں گے ناظرین آپ کے, جو میرے خاص طور پر ناظرین آپ کا تجزیہ بہت پسند کرتے ہیں. بہرحال اجازت چاہیں گے, مجھے اور فرید قریشی کو اجازت دیجیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور فرید چونکہ گاڑی میں سفر کر رہی ہیں, وقت دینا ان کا, وہ تصویر تھوڑی سی ہلتی جلتی رہی ہے تو لیکن ہم نے انجوائے بھی کیا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.